بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ روس نے مشرقی یوکرین کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روسی فوج نے مشرقی یوکرین میں حملے تیز کر کے اس کے فوجی نے یوکرین کے علاقے ڈونیٹسک کے تصویراتی اعتبار سے ایک اہم قصبے پر قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے یوکرینی افواج کے مضبوط گڑھ ولائکا نوسیلکا پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ماہرین کے حوالے سے یوکرینی ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ روسی فوجی وہاں سے مزید پیش رفت کر سکتے ہیں۔ دیری انسا یوکرین کی فوج کے جنرل اسٹاف کا کہنا تھا کہ انہوں نے روسی علاقے ریازن میں تیل صاف کرنے کے کارخانے پر حملے کے لیے ڈرونز استعمال کیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا اردن کے بادشاہ سے رابطہ، غزہ جنگ بندی پر بات چیت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اردن کے بادشاہ عبداللہ کو ٹیلی فون کر کے غزہ جنگ بندی، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور استحکام پر بات چیت کی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے شام کی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کو دہشت گردی کا اڈا یا پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مارکو روبیو نے اردن سے 75 برس سے جاری دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم بھی کیا۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ چھاپوں، گرفتاریوں اور ملک بدری کا سلسلہ تیز کر دیا گیا۔ مختلف ریاستوں سے 1000 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا۔ مختلف ریاستوں میں کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ گرفتار افراد میں مشتبہ دہشت گردی، گینگ وار اور جنسی جرائم کے ملزمان بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا رابطہ، غزہ، دو طرفہ اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان گفتگو میں دو طرفہ اقتصادی تعلقات، غزہ کی معیشت کی بحالی اور جلد ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیئر سٹارمر نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ کیئر سٹارمر نے برطانوی نژاد اسرائیلی شہری ایملی ڈماری کی حماس و اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کے تحت رہائی کا بھی خیر مقدم کیا۔ یورپی یونین سے شام کے لیے اچھی خبر۔ فرانس کا کہنا ہے کہ یورپی یونین بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام پر عائد کچھ پابندیاں اٹھا لے گی۔ فرانس کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شام پر یورپی یونین کی بعض پابندیاں دسمبر میں صدر بشار الاسد کے معزولی کے بعد دمشق کو مستحکم کرنے میں مدد کے لیے یورپی یونین کے وسیع تر اقدامات کے حصے کے طور پر ہٹا دی جائیں گی۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے پیر کو برسلز میں ہونے والی میٹنگ میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شام کے حوالے سے ہم آج توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں اور مالیاتی اداروں پر عائد کی گئی بعض پابندیوں کو ہٹانے یا معطل کرنے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کا امریکی منصوبہ، عرب لیگ کا اہم بیان۔ عرب لیگ نے اردن اور مصر کی جانب سے اختیار کیے گئے فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے موقف کی حمایت کی ہے۔ عرب لیگ نے اردن اور مصر کے اس موقف کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا جس میں فلسطینی عوام کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کیا گیا۔ یہ موقف عرب ممالک کے فلسطینیوں کے تاریخی اور قانونی حقوق کے تحفظ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے اور عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کی حمایت کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے 2 ارکان شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے 2 ارکان شہید ہو گئے۔ فلسطینی گروپ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر حملے جاری ہیں۔ تازہ فضائی حملے میں طول کرم شہر میں حماس کے 2 جنگجو شہید ہوئے۔ غزہ کی پٹی پر کنٹرول کرنے والی حماس نے کہا ہے کہ پیر کو شہید ہونے والے 2 افراد ان کے مسلح ونگ کے رکن تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف بڑا ایکشن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔
امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ انصاف کے درجنوں افسران کو ناقابل اعتبار قرار دے کر ملازمتوں سے فارغ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ارکان کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی جیت کو سیاسی زلزلہ قرار دیا۔ مکہ مدینہ کی جائیدادوں میں غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کی اجازت۔ سعودی عرب نے مکہ اور مدینہ کی جائیدادوں میں غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار اب مکہ اور مدینہ میں جائیدادوں کی مالک سعودی لسٹڈ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری صرف لسٹڈ کمپنیوں کے حصص یا قابل تبدیلی قرضے تک محدود ہے۔ فیصلے کا مقصد سعودی ویژن 2030 کے تحت سرمایہ کاری بڑھانا اور معیشت کو تقویت دینا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں 100% یقین نہیں کہ وہ تیسری مرتبہ صدر کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ فلوریڈا میں ہاؤس ریپبلکن ممبر کانفرنس کے عشائیے سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے بڑی رقم جمع کر لی ہے جسے شاید میں اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس کا 100% یقین نہیں ہے۔ اپنے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر یقینی والی صورتحال کو شامل کرتے ہوئے ہاؤس کے اسپیکر مائک جانسن سے پوچھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کیا مجھے دوبارہ انتخاب لڑنے کی اجازت ہے۔ واضح رہے یہ پہلا موقع نہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری بار صدارتی عہدہ سنبھالنے کے امکان کا اشارہ دیا ہے۔ امریکہ میں بزرگوں اور اکیلے افراد کو کمپنی دینے کے لیے کتا تیار۔ امریکی روبوٹکس کمپنی ٹام بوٹ نے بوڑھے اور دماغی پریشانی سے دوچار افراد کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک کتا تیار کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس کتے کو جینی کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ یہ صحت کے مسائل، اکیلے پن کے شکار افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس ٹیک پیٹ کو دماغی صحت کے مختلف مسائل کا سامنا کرنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے مددگار قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان، سرمایہ کاری کے کئی معاہدوں پر دستخط۔ امریکہ کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کے دورے پر ہے۔ اس دوران سرمایہ کاری کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کا اعلیٰ سطح کا سرمایہ کار وفد 2 روزہ اہم دورے پر پاکستان میں ہے، جس کی قیادت ٹیکساس ہیج فنڈ کے مینیجر اور ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر کر رہے ہیں۔ نئی امریکی حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی سرمایہ کار وفد کا پاکستان آنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکم ٹیکس کے مکمل خاتمے کا انقلابی منصوبہ پیش کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکم ٹیکس کے مکمل خاتمے کا انقلابی منصوبہ پیش کیا ہے، جس کا مقصد امریکی شہریوں کی مالی حالت بہتر بنانا اور ملک کی معیشت کو نئی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ یہ اعلان ریپبلکن ارکان کانگریس کی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انکم ٹیکس کو ختم کر کے اور دیگر ممالک سے درآمدات پر بھاری ٹیرف لگا کر وہ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر دنیا کی طاقتور ترین معیشت بنانا چاہتے ہیں۔ ترکیہ سعودی عرب کے ساتھ 6 ارب ڈالر کے اسلحے کا معاہدہ کرنے کا خواہاں۔ بلومبرگ ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ ترکیہ سعودی عرب کے ساتھ تقریباً 6 بلین ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کا معاہدہ کرنے کا منتظر ہے۔ یہ شراکت داری دفاعی اور سلامتی کی ترقی میں معاونت کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ الیگزینڈر لوکاشینکو مسلسل 7ویں بار بیلاروس کے صدر منتخب۔ لوکاشینکو مسلسل 7ویں بار بھاری اکثریت سے بیلاروس کے صدر منتخب ہو گئے۔ بیلاروس ریاستی میڈیا کی جاری کردہ ایگزیکٹ پول کے مطابق 4 دیگر امیدواروں کے مقابلے میں لوکاشینکو نے 87.6% ووٹ حاصل کیے۔ دیگر امیدواروں میں سے کوئی بھی 5% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ ٹک ٹاک میں چین کی مداخلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں امریکی صدر۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی کمپنی ٹک ٹاک کی خریداری کے لیے ہمارے پاس بہت سرمایہ کار ہوں گے۔ چین نے چیٹ جی پی ٹی کا متبادل لا کر مصنوعی ذہانت کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ چینی اے آئی کمپنی ڈیپ سیک نے چیٹ جی پی ٹی کو مات دے دی۔
غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی اے آئی پلیٹ فارم ڈیپ سیک کی مقبولیت سے امریکی ٹیکنالوجی کمپنی انویڈیا کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں تاریخی کمی ہو گئی۔ انویڈیا کے اسٹاکس میں ریکارڈ 17% کی کمی ہو گئی۔ انویڈیا کو $593 ارب سے زیادہ کا نقصان ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے نئی ہدایات جاری۔ مملکت میں 10 فروری سے عمرے کے لیے آنے والے مسافروں کے لیے گردن توڑ بخار سمیت دیگر ویکسین لازمی قرار دی گئی ہیں۔ سعودی ایوی ایشن نے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے مسافروں کے لیے ایئر لائن کو نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے حتمی حج پیکج کا اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا تھا کہ لانگ حج پیکج کی قیمت 10,75,000 روپے جبکہ شارٹ حج پیکج کی قیمت 11,50,000 روپے ہوگی۔ وفاق پر اعتماد ختم ہو چکا، بلاول بھٹو زرداری۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری سے بات کی اور مسائل چنے، ان کے مسائل حل کریں گے۔ کراچی اور ملک کی ترقی میں تاجر برادری کا اہم کردار ہے۔ تاجر برادری کے مسائل بہت پہلے حل ہونے چاہیے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔